اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس امت نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کر لیا۔ آج غزہ کی جنگ کو 1 سال مکمل ہونے میں صرف 3 دن رہ گئے ہیں۔ 1 سال، اور یہ دنیا کا پہلا جینوسائیڈ ہے جو 1 سال لائیو براڈ کاسٹ ہوا ہے۔ پوری دنیا نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، پوری مسلمان امت نے دیکھا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو معلوم نہیں ہوا کہ غزہ میں کیا ہو رہا تھا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین امت ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کی جا رہی تھی اور ہے۔ ان بچوں کی چیخیں اللہ کا عرش ہلا رہی تھیں، وہ آگ میں زندہ جلائے جا رہے تھے۔ 25 لاکھ بہترین مسلمانوں کو، مردوں، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو گھیر کر ان ظالموں نے چاروں طرف سے جس طرح ان پر آگ برسانی شروع کی، کافروں کے دل بھی دہل گئے، مگر یہ غافل مسلمان امت بیدار نہ ہوئی۔ ہم بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم 1.5 ارب ہیں، ہم 2 ارب کی آبادی ہے، ہمارے 50 مسلمان ملک ہیں، بڑی بڑی فوجیں ہیں اور ہمارے پاس بڑے بڑے میزائل ہیں اور بڑے ہتھیار ہیں۔ لیکن جب مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے کائنات کا بدترین لعنتی دشمن، ملعون قوم، اس نے حملہ کیا جب سیدی رسول اللہ کی بہترین امت پر، تو یہ قوم صرف تماشائی بن کر دیکھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار تنبیہ کرتا ہے، ایمان والوں کی نشانی یہی بتائی جاتی ہے کہ جب کسی علاقے میں کمزور مسلمان مرد، عورتیں اور بچے تمہیں مدد کے لیے پکاریں تو تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم زمین سے چپ کے چلے جاتے ہو، تم اٹھ کے ان کی مدد نہیں کرتے۔ بار بار اللہ سختی سے تاکید کرتا ہے کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو تم پر بھی ویسے آزمائشیں اور فتنے نازل کیے جائیں گے۔ اس فتنے سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو تم میں سے ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو ظلم کیا کرتے تھے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّذِي لَا تُصِيبَنَّ مِنْكُمْ ظَلَمٌ خَاصَّةٌ۔ تم یہ کہہ کر بچ نہیں سکتے کہ ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہر مسلمان کے پاس اختیار ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے پاس اختیار نہ ہو۔ تم کافر معاشرے میں بھی رہتے ہو تو تم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہو نا، تم ان کے لیے آواز تو بلند کر سکتے ہو، تم ان کے لیے لکھ تو سکتے ہو، تم ان کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جہاد بالمال تو کر سکتے ہو۔ اگر تم خود فلسطین جا کے جنگ نہیں کر سکتے، خود تمہارے پاس مسلمان فوجیں بھیجنے کا اختیار نہیں ہے، تو جو اختیار تمہارے پاس ہے تم سے اسی کا سوال کیا جائے گا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کہو کہ میں سیدی رسول اللہ کی امت ہوں، اور امت کے کتنے خوبصورت حصے کو اس بری طرح سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے اور تمہاری زندگی میں کوئی فرق ہی نہ پڑے، تم اسی طرح زندگی میں مست ہو، اپنی نوکری، اپنے کاروبار میں، اپنے بچوں میں، اپنی شادیوں میں، اپنی کھیتی باڑی میں، اپنا مال و دولت جمع کرنے میں، اپنے سیر سپاٹے میں، اپنے ٹورزم میں، اپنی پڑھائی میں، اپنی تعلیم میں، اپنے کیریئر کو بنانے میں تمہیں کوئی فرق ہی نہ پڑے کہ سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو، پھر اللہ قرآن میں بڑا واضح فرماتا ہے کہ تمہارا سیدی رسول اللہ کی امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ انفال اٹھا کے ضرور دیکھنا،
سورہ انفال اور سورہ توبہ ضرور پڑھنا ایک مرتبہ، کیونکہ اس میں اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ صرف چند آیتیں تم کو سناتے ہیں، ان کا مفہوم سورہ انفال کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اور یہ بات اہل فلسطین کی ہو رہی ہے، آج کے دور میں دیکھو تو یہ اہل فلسطین کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے جانوں کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ۔ آج کائنات میں سب سے خوبصورت جہاد، سب سے خوبصورت ہجرت اور سب سے خوبصورت ایمان اہل فلسطین کا ہے۔ یہ اللہ انہی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اور اب اللہ آگے ذکر کر رہا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اہل فلسطین کی مدد کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ تم بے شک اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، لیکن تم نے اگر اہل فلسطین کی مدد کی تو اللہ تمہارا اجر اہل فلسطین میں لکھے گا، جو اپنی جان و مال اور عزتوں کے ساتھ ہجرت بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک بعضهم اولیاء، وہ ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست ہیں، بھائی ہیں، ایک دوسرے کے رازدار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی درجے پہ لکھے جائیں گے۔ وہ جنہوں نے ہجرت کی جان و مال سے، اور وہ جنہوں نے ان کی مدد کی۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کا یہ دعویٰ بالکل قبول نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ ہجرت نہ کرے۔ یہ بہت گہری بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب ہجرت اور جہاد کا وقت ہو وہاں تمہارا زبانی دعویٰ ایمان کافی نہیں ہے، تمہیں اہل ایمان کے ساتھ ہجرت بھی کرنی ہے، تمہیں اہل ایمان کا ساتھ دینا ہے، تمہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور اگر وہ مسلمان جو تکلیف میں ہیں وہ تم سے مدد مانگتے ہیں فعلیکم النصر، تمہارے اوپر واجب اور لازم اور فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ کفار ہیں، جو پوری کفر کی دنیا ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے نیٹو ہو، یہاں اللہ فرما رہا ہے بعضهم اولیاء بعض، وہ سب ایک دوسرے کے الائز ہیں، اتحادی ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے تمہارے خلاف، اور یہ تم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ نہیں رہے ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے مومنین کی مدد نہ کی تو دنیا میں بہت فتنہ پھیل جائے گا اور فساد پھیل جائے گا۔ اگر تم نے اہل غزہ کی آج مدد نہ کی پھر تمہارے ملکوں میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، تباہی تمہاری جانب آئے گی، تم ہلاک کیے جاؤ گے، اس لیے کہ جب تمہارے مسلمانوں نے تم سے مدد مانگی تو تم نے صرف زبانی کلامی ان سے معتاون اور مدد کا یقین دلایا، لیکن نہ تم نے ہجرت کی، نہ اپنا مال خرچ کیا، نہ جان خرچ کی، نہ جہاد کیا، نہ ان کی مدد کی، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے کہ امریکنز اور نیٹو اور یہودی اور ہندو مشرک سب اکٹھے ہو کر ان مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، تم تماشا دیکھتے رہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، وہی مومنین ہیں حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا، اصل میں مومنین صرف وہی ہیں، باقی مومن نہیں ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن لکھتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم اسلام لائے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ اس کو کہہ رہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ جو ان اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں کہ جن پر ظلم کیا گیا تمام کفار کی جانب سے، جو اہل غزہ کی آج مدد کرتے ہیں جب پوری دنیا اور نیٹو اور امریکنز اور اسرائیلیز اور انڈینز نے مل کر ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو ذبح کر رہے ہیں، جس نے ان کی مدد کی وہی مومنین حقا ہے، باقی سارے صرف زبانی دعویٰ ہے یا بدترین منافق ہے۔ اور یہی اللہ نے فرمایا تھا بعد میں، یاد رکھو کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے
تو زمین میں بہت فساد پھیل جائے گا۔ آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اب کون سا فساد پھیلنے جا رہا ہے۔ یہ ساری جنگ جو غزہ میں لڑی جا رہی ہے، اس جنگ کے پیچھے ایک ناپاک مقصد ہے، گریٹر اسرائیل بنانا ہے انہوں نے۔ اور گریٹر اسرائیل کہاں بنانا ہے انہوں نے؟ پوری مسلمان دنیا پر، مکہ اور مدینہ پر۔ یہ مدینہ شریف تک آنا چاہتے ہیں۔ آج مسجد اقصیٰ کے دفاع کی جنگ ہو رہی ہے۔ اگر اس خط کے اوپر، اس لائن کے اوپر مسلمان شکست کھا گئے تو کل یہ جنگ مدینہ منورہ میں ہو رہی ہوگی، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ۔ یہ ہے وہ فساد جو پھیل جائے گا۔ یہ وہ بات جو مسلمان ملکوں کو آج سمجھ نہیں آ رہی ہے، بزدلی اور بغیرتی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ ہر مسلمان ملک یہی غلطی کر رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کے اندر مصر بھی شامل ہے، اس میں اردن بھی شامل ہے، اس میں لبنان بھی شامل ہے، اس میں عراق بھی شامل ہے، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اس میں شام بھی شامل ہے۔ یہ ہے گریٹر اسرائیل۔ اور یہ فلسطینی پوری مسلم دنیا کی جانب سے، سیدی رسول اللہ کی امت کی جانب سے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا کر یہودیوں کو پھنسائے ہوئے ہیں۔ یہی وہ غلطی ہے جو حزب اللہ نے لبنان میں کی۔ کسی بڑے نے کہا تھا کہ تم نے جنگ سے بچنے کے لیے ذلت کا راستہ اختیار کیا، آخر میں تمہارے نصیب میں ذلت بھی ہوگی اور جنگ بھی۔ آج مسلمان دنیا کا یہی حال ہے۔ حزب اللہ نے بدنصیبی سے یہی حکمت عملی اختیار کی۔ ایک یہودی کہتا ہے، ایک اسرائیلی ملٹری اینالسٹ کہتا ہے کہ اگر شمال سے حزب اللہ اور جنوب سے حماس ہم پر ایک ساتھ حملہ کر دیتے تو بہت جلد تل اویو کے درمیان میں وہ آپس میں یہ دونوں فوجیں ہاتھ ملا رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک یہودی کے الفاظ ہیں۔ کہتا ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حزب اللہ شش و پنج کا شکار ہو گئی، گھبرا گئی، فکر مند ہو گئی، اس نے جنگ سے بچنے کے لیے بزدلی کا راستہ اختیار کر لیا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بچ گئے۔ اگر حزب اللہ اس وقت شمال سے حملہ کر دیتی تو تل اویو کے مرکز میں آ کے یہ دونوں مسلمان فوجیں ہاتھ ملا لیتی۔ نتیجہ یہی ہوا کہ جب غزہ کا انہوں نے تسلی سے تباہ کر لیا اور جنگی آپریشن اپنے محدود کر دیے تو پھر ان یہودیوں نے پلٹ کر پوری قوت کے ساتھ جنگ شروع ہونے سے پہلے حزب اللہ کی تمام قیادت کو قتل کر دیا۔ وہ تمام قیادت حزب اللہ کی جو انتظار کرتی رہ گئی کہ شاید یہ جنگ ہماری جانب نہ آئے، جبکہ جنگ نے تو آنا ہی تھا۔ وہ جس تباہی سے بچنا چاہ رہے تھے وہ تباہی آ گئی ان کے اوپر۔ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ تم آگے بڑھ کر اس وقت یہودیوں کو اپنے جال میں پھنساتے، اس وقت ان پر حملہ کرتے جب وہ چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے؟ تم نے اس کو موقع دیا کہ وہ نکل کر اپنی تیاری کر کے، اپنے وقت پر، اپنا فیصلہ کر کے، اپنے انیشیٹو پہ تمہیں سرپرائز کرے، تم پر حملہ کرے۔ آج حزب اللہ کا حال یہ ہے کہ ان کا سپہ سالار مارا گیا، ان کے تمام کور کمانڈرز مارے گئے، ان کے تمام جنرلز مارے گئے، ان کی تمام قیادت ماری گئی۔ اب صرف ان کے نیچے کرنل سے نیچے کے رینک کے افسر رہ گئے اور جوان رہ گئے جو زمین پر ہیں، جو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو پورے خطے کے لیے بڑی پالیسی بنانی ہوتی تھی، اب وہ قیادت ہی ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ جو اسرائیل کے مقابلے پہ ایک اسٹریٹجک پالیسی بنا سکے۔ ٹیکٹیکل آپریشنز کر سکتے ہیں، وہ آن گراؤنڈ آپریشنز کر رہے ہیں، لیکن جو اسٹریٹجک پلاننگ تھی ان کی وہ سب ختم ہو گئی، پوری قیادت ہی مر گئی۔ جنگ ختم شروع ہونے سے پہلے پوری قیادت ہی مار دی ان کی۔ اور حزب اللہ کے معاملے میں عبرت ہے مسلمان دنیا کے لیے کہ جب یہ فارغ ہوں گے یہاں سے، جب یہ لبنان سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد یہ باقی مسلمان ملکوں کی جانب آئیں گے، اور جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، ان ملکوں میں بغاوتیں کروائیں گے، ان ملکوں میں قیادت کو قتل کروائیں گے، ان ملکوں میں انتشار اور فتنہ اور فساد پیدا کریں گے، ان پر حملے کریں گے، ان ملکوں کو تہس نہس کر کے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ وہ اسرائیل کے لیے کوئی مزاحمت کر سکیں۔ جو شام کا حال ہے، اتنا بڑا مسلمان ملک، مشرق وسطیٰ میں اسرائیل سے سرحدیں لگی ہوئی ہیں، 1 سال بشار الاسد کے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ روز اسرائیل جا کے شام کے اندر مارتا ہے، قتل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، شام کی جانب سے ایک جواب نہیں آتا، کیونکہ اس کی کمر کی ہڈی ایسی توڑی انہوں نے خانہ جنگی میں پھنسا کر اور اسرائیل نے حملے کر کے کہ شام بمشکل اپنے دمشق کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے، اس کے پاس اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے اس کے پلے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ مصر کا حال انہوں نے کر دیا کہ پورے مصر کو اس کے حکمران ہی خرید لیے۔
یہی کام انہوں نے پوری مسلمان دنیا کے ساتھ کیا ہے. کیا امارات تو کیا سعودی عرب تو کیا اردن تو کیا مصر، یہ فوجیں اسرائیل کا دفاع کر رہی ہیں، حالانکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل میں یہ سب ملک شامل ہے، کل یہ ان کی جانب آئے گا. یہ ہے وہ احکامات قرآن میں جو لکھے ہوئے تمہارے لیے کہ اگر تم اہل فلسطین کی مدد نہیں کرو گے تو بہت فتنہ اور فساد پھیل جائے گا دنیا میں، اور اب پھیلے گا کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے. اس امت پر حجت تمام ہے. حکمرانوں کو گالیاں مت دو کیونکہ وہ تمہاری بدعمالیاں ہیں جو تمہارے اوپر مسلط کی گئی ہیں. تم ایک بے شرم ملت ہو، اس لیے تمہارے اوپر بغیرت حکمران ہیں. تم نے کیا کیا فلسطین کے لیے آج تک؟ اپنا حساب دو. یہ تو تم پاکستان کے لوگ تو یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس راستہ نہیں تھا فلسطین کے لیے. پاکستان میں تو تم کو معلوم ہے کہ وہاں تک رسائی ہے ہماری اور سپلائیز پہنچ رہی ہیں. 1 سال سے ماشاءاللہ ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے. تمہارے پاس کیا بہانہ ہے یہ کرنے کا کہ جی ہمیں راستہ نہیں ملا، ہم بھیج نہیں سکتے تھے، حکومت نے بھیجا ہی نہیں، ہم کیا کرتے؟ یہاں پہ فلسطین کے نام پہ جو جلسے اور جلوس پہ نکالے جا رہے ہیں وہ خوارج کی جانب سے نکالے جا رہے ہیں. بہانہ فلسطین کا ہے، نام فلسطین کا ہے، مقصد پاکستان کی ریاست کی جڑیں کاٹنا ہے. ناپاک اور پلیت لوگ یہ سینیٹر مشتاق جیسے حرام خور کے بچے امت کو گمراہ کیا. بار یہی امت کی قیادت ہے؟ کیا مذہبی قیادت، کیا سیاسی قیادت؟ بے شرمی اور بغیرتی کی انتہا کر دی تم لوگوں نے. اب کیا ہے تمہارے پلے کہ تم اللہ کے آگے رکھ سکو کہ میرے مالک ہمیں معاف کر دینا؟ کیوں معاف کرے گا وہ تمہیں؟ جس تباہی سے بچنے کے لیے حزب اللہ اور لبنان نے جنگ میں شمولیت نہیں اختیار کی، آج وہ تباہی ان پہ آ گئی نا. ساری قیادت بھی ہلاک ہوئی، بیروت پہ بھی بمباری ہو رہی ہے، لبنان بھی تباہ ہونے جا رہا ہے. تمہارا خیال ہے سعودی عرب اور امارات اور جارڈن اور شام اور عراق یہ بچیں گے؟ کیا یہ جنگ پاکستان کی جانب نہیں آئے گی؟ کیا ایران بچے گا؟ ایران بھی جنگ کر رہا تھا، اتنی احتیاط سے کر رہا ہے کہ اتنی اچھی پلاننگ کی ہے کہ کہیں غلطی سے کوئی یہودی نہ مر جائے. 2 مرتبہ ہزار راکٹ پھینکے، ایک یہودی نہیں مرا. یہ کون سی جنگ تم کر رہے ہو یار؟ کس قسم کا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے پوری مسلم دنیا میں؟ تمہارے سب بڑے بڑے اثاثے جنگ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئے. تمہاری صفوں میں اتنے غدار گھسے ہوئے ہیں. یہ تمہاری اصلیت اور حیثیت تھی. شور کس بات کا مچا رہے تھے تم؟ پہلے انہوں نے قاسم سلیمانی کو قتل کیا، تم شور مچاتے رہ گئے. پھر تمہارے صدر کا جہاز گرایا، تم شور مچاتے رہ گئے. تمہارے ایٹمی سائنسدان قتل کر دیے، تم شور مچاتے رہ گئے. پھر اسماعیل ہانیہ کو گھر بلائے، تمہاری صفوں کے اندر کے غداروں نے قتل کروا دیا. وہ جس کو اسرائیل 50 سال کی کوشش سے نہیں شہید کر سکا تھا، تمہارے گھر میں آ کے اس کو مار دیا. پھر تمہاری پوری حزب اللہ قتل کر دی، تم شور مچاتے رہ گئے. ایک یہودی تم نے نہیں مارا جواب میں. اور جس طرح تمہارے حالات لگ رہے ہیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ تم بھی اگر جنگ سے اسی طرح خوفزدہ ہو جیسے حزب اللہ خوفزدہ تھی یا جیسے دوسرے عرب ممالک خوفزدہ ہیں، تو تمہاری باری بھی اسی طرح آئے گی جس طرح آج لبنان کی باری آ رہی ہے یا اس سے پہلے غزہ کی باری آ چکی ہے. اس ساری جنگ اور فساد میں صرف اہل غزہ کامیاب ہیں، باقی پوری مسلم دنیا خسارے میں ہے. باقی پوری مسلم دنیا خسارے میں ہے. اور اللہ نے غزہ کو تمہارے لیے حجت بنا دیا ہے. اب مسلمان دنیا پہ اگر یہ تباہی آتی ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے اللہ سے شکوہ کرنے کا. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے آگے پیش کرنے کے لیے. تم دربار نبوی میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے کہ اہل غزہ نے دربار نبوی میں تمہارے خلاف شکایت لگائی ہوئی ہے، تمہارے خلاف مقدمات ہیں وہاں. تم کس منہ سے دربار نبوی میں جاؤ گے؟ ایک سال، استغفر اللہ رب العالمین، 1 سال تمہاری آنکھوں کے سامنے روزانہ سینکڑوں بچے ذبح ہوتے رہے اور تم ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے. تمہارا لائف سٹائل تبدیل نہیں ہوا، تمہاری زندگی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. تم اسی طرح شاپنگ کرتے ہو، اسی طرح گھومتے پھرتے ہو، اسی طرح جائیدادیں جاگیریں خریدتے ہو، اسی طرح بینک بیلنس بناتے ہو. تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا.
کروڑوں میں سے 100 روپیہ نکال کے بھیج دیا کشمیر فلسطین کے لیے، اور احسان کرتے ہو اللہ اس کے رسول پر. 100 دفعہ رسیدیں مانگتے ہیں ہم سے 100 روپیہ بھیج کے کہ جی ہمیں رسید دکھائیں کہ آپ نے فلسطین میں پیسے پہنچائے کہ نہ پہنچائے. بالآخر ہم تنگ آ کے کہتے ہیں لوگوں سے کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، میں آپ کے پیسے واپس بھجوا دیتا ہوں آپ کو. اہل فلسطین کے لیے تم تحفے کیا بھجوا رہے ہو؟ تم تو پورے فلسطین کے سر پہ چڑھ کر احسان کرنے لگے، اپنے آپ کو محسن فلسطین بنا دیا تم نے، اور جان عذاب کرتے ہو کہ میرے لیے ویڈیو بنا کے بھیجیں تو میرے لیے تصویر بنا کے بھیجیں. نہ بھیجو تو اس قسم کی اذیت دینے سے بہتر ہے کہ تم کچھ نہ بھیجو فلسطین کے لیے. وہ پہلے ہی اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہیں، تم ان کو کون سی مزدوری اور نوکری لگا رہے ہو کہ 100 روپے بھیج کر کہتے ہو کہ میرے لیے ویڈیو بنا کر بھیجے. تم اللہ پر کون سا احسان کر رہے ہو؟ اہل فلسطین تم پر احسان کر رہے ہیں کہ تمہارا تحفہ اگر وہاں قبول ہو جاتا ہے تو. یہ جو آیتیں تمہیں سنائی کہ وہ لوگ جو ان کی مدد کرتے ہیں وہ ان کے برابر ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں. اہل فلسطین کہتے ہیں ہم سے کہ ہم جانیں قربان کر سکتے ہیں، اپنے بچے قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمیں وسائل بھیجیں، پیسے بھیجیں کہ ہم کچھ سپلائز خرید سکیں، ہم کچھ کھانے کی چیزیں خرید سکیں. ان کو وہاں لڑنے والے مجاہد نہیں چاہیے، ان کو اسلحہ چاہیے اور ان کو سپلائز چاہیے، اور اس کے لیے ان کو پیسے چاہیے. راستے تو سارے بند ہیں، مسلمان ملکوں سے تو کوئی اجازت نہیں ہے کوئی سامان اندر پہنچانے کی، کیونکہ راستے میں یہودی خنزیر کھڑے. تو خفیہ راستے کچھ ہیں ہمارے پاس کہ ہم پیسے اندر پہنچا دیتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور اہل فلسطین کا احسان ہے کہ ہمارے تحفے قبول کر لیتے ہیں. یہ کمینہ پن نہ کرو. 1000 2000 10,000 روپے فلسطین کے لیے تم بھیجتے ہو، اس کے بعد چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہو کہ مجھے رسید بھی دو، تو ویڈیو بھی دکھاؤ، تو تصویر بھی دکھاؤ. اگر تم نے یہ ضلالتیں کرنی ہے تو مت بھیجو کچھ بھی، اللہ اس کے رسول محتاج نہیں ہے تمہارے، ان کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر ہم پر اعتبار نہیں کرتے پھر دفع ہو جاؤ، جو رستہ تمہیں نظر آتا ہے وہ استعمال کر لو. جب ہم نے تم سے کہہ دیا اور تم کو معلوم ہے کہ 1 سال ہو چکا ہے، اہل فلسطین تک تحفے پہنچ رہے ہیں، اندر سے ثبوت تمہیں آ جاتا ہے کہ اہل پاکستان کی جانب سے آئے، اور تمہیں کون سا ثبوت چاہیے اس کے بعد؟ لیکن مسلمان ملت سے، مسلمان امت سے بالکل یہ واضح بات اب ہم کہتے ہیں کہ تیاری پکڑ لو، تمہارا حشر بھی اہل غزہ جیسا ہونے جا رہا ہے. آج تو کل تو پرسوں کسی بھی وقت جو لبنان کے ساتھ آج ہو رہا ہے اب وہ باقی مسلمان ملکوں کے ساتھ بھی ہوگا، اور تم اس قابل ہو کہ تمہارے ساتھ ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم پہ رحم کیا جائے. تم اب اللہ کے حضور کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. تم نے اہل غزہ کو تنہا کیوں چھوڑا؟ تم نے اہل غزہ کو یہودی خنزیروں کے ہاتھوں مرنے کیوں دیا؟ یہ بہانے کہا کہ مت کرنا کہ حکومت نے کچھ نہ کیا، تم نے کیا کیا؟ اب یہ امت تیاری کر لے، کیونکہ اس کے ساتھ اب بہت بری ہونے جا رہی ہے. اس فالتو کچرے کا اللہ نے کرنا کیا ہے؟ جو مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے ہونے والے سب سے بابرکت جہاد میں شریک نہ ہو، ایسے کچرے کا اللہ نے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے وہ ہلاکو خان کیوں نہ بھیجے؟ وہ پہلے بھی بھیج چکا ہے نا. پہلے بھی اس نے ہلاکو خان اسی لیے بھیجا تھا جس نے سروں کے مینار بنائے تھے، اتنے سر کاٹے تھے کہ ٹاور بن گئے تھے. وہ اسی لیے اللہ نے دکھایا تھا کہ جب زمین پر تم بوجھ بن جاؤ گے تو اللہ تمہاری فصل کاٹ دے گا. اس کے لیے اللہ کسی ہلاکو خان کو بھیجے، کسی نریندر مودی کو بھیجے، کسی نتنیاہو کو بھیجے گا کسی خنزیر کو. وہ کوئی خنزیر آئے گا تمہارے سروں کو کاٹنے کے لیے، تمہارا مال لوٹنے کے لیے، تمہاری عزتیں لوٹنے کے لیے، کیونکہ تم اس وقت تماشا دیکھ رہے تھے جب اہل غزہ کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، تو اس لیے تمہارے ساتھ ہوگا. شکایت مت کرنا اللہ سے. اب تمہارے اوپر موریں لگا دی گئی ہیں، لکھ دیا گیا ہے. اور وہ مٹھی بھر جنہوں نے سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت فرمائی ہے، اگر وہ مارے بھی جاتے ہیں تو وہ شہید ہوں گے، باقی شہید نہیں ہوں گے. باقیوں پر اللہ کا عذاب آئے گا. شہید وہی ہوگا جو سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ کھڑا ہے، جس نے آج اپنے جان اور مال ان پر خرچ کیا، ان کے ساتھ ہجرت کی، اہل فلسطین کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی، ان کی خدمت کی، اور کوئی احسان نہیں رکھا سوائے اس کے
کہ میرا اجر اللہ اس کے رسول کے ذمہ ہے۔ اللہ اس امت پر رحم کرے۔ اب معاملہ وہیں پر آ گیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آنے والا ہے عیسائیوں پر، تو انہوں نے دخل نہیں دیا، لیکن دعا کی اللہ سے یہی انہی الفاظ میں کہ میرے مالک، آپ اگر عذاب دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ اگر رحم فرمانا چاہتے ہیں تو آپ غفور الرحیم ہیں۔ اپنی رائے نہیں دی۔ جب اللہ جلال میں ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیشن نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ ڈیمانڈز اور فرمائشیں نہیں کرتے کہ یہ کر دو تو وہ کر دو۔ جب اللہ جلال میں ہوتا ہے تو مالک سے پھر خوف سے گھبرا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک، آپ عذاب دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ رحم فرمانا چاہتے ہیں تو آپ غفور الرحیم ہیں، آپ کا فیصلہ ہے، میری مجال نہیں ہے کہ میں دخل دوں۔ اب معاملہ اس امت کا یہاں پر آ گیا ہے، اب اس کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب اللہ سے یہی درخواست کی جا سکتی ہے کہ میرے مالک، آپ عذاب دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ رحم فرمانا چاہتے ہیں تو آپ غفور الرحیم ہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ، اپنے کنبوں کے بچاؤ، اپنی جانب سے کفارہ ادا کرو۔ تمہارا نام اہل فلسطین کے ساتھ لکھا جانا چاہیے، جو اللہ نے کہا کہ اولئک ہم اولیاء بعد، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تم گھر بیٹھے ہوئے اہل فلسطین کے ساتھ ہی ہوگے، ان کا اجر لکھا جائے گا تمہارے لیے اگر تم آج ان کی مدد کرتے ہو۔ تو اپنے آپ کو ایسا بدنصیب کیسے کر سکتے ہو کہ راستے کھلے ہونے کے باوجود، موقع ملنے کے باوجود تم اہل فلسطین کو تنہا چھوڑ دو ان خنزیروں کے سامنے ذبح ہونے کے لیے؟ پھر تم اللہ اس کے رسول کے آگے کیا عذر پیش کرو گے؟ پھر تمہارے ساتھ جو ہوگا اس پر تم کیا شکایت کرو گے؟ اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس امت کے ساتھ بہت سخت سزا لگنے والی ہے اسے، اس پر نریندر مودی اور بنجمن نتنیاہو اور اس قسم کے خنزیر چھوڑے جائیں گے جو ہلاکو خان کی طرح سروں کے مینار بنائیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے یا حسرتن علی العباد، لوگوں پر ہم کیا افسوس کریں، یہ تو ان کی اپنی بدعمالیاں ہیں جس کی سزا ان کو لگ رہی ہے۔ انسان کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، لیکن کیا حقیقت نہیں ہے کہ تم نے اللہ کو یہ عذر فراہم کر دیا ہے کہ اللہ تم کو زمین سے مٹا دے، کیونکہ تم صرف زمین پر بوجھ ہو اور سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے تم کسی خیر کا باعث نہیں ہو۔ اللہ کیوں رکھے تم کو؟ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حکومتیں کریں یا نہ کریں، تم اپنی ذمہ داری کرو۔ جب تک اللہ نے اہل فلسطین کے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں ان تک تحفے پہنچاتے رہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کب یہ راستے بند ہو جائیں۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہم سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کے طاغوت کے خلاف ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک، ہمیں غزوہ ہند کی سعادت بھی نصیب فرمانا اور بیت المقدس شریف کی آزادی کی بھی، اور ہمارا نام اہل فلسطین کے ساتھ لکھنا کہ جس نے ان کو اس آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے مالک، ہم کو خلافت اللہ مناج النبوہ بھی نصیب فرمانا، سیدی رسول اللہ کا شیر اور مجاہد بنانا، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ ہم اس پر راضی ہیں۔ میرے مالک، ہمارا شمار ظالموں میں نہ کرنا جس نے سیدی رسول اللہ کی امت کو اس مشکل میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میرے مالک، ہمارا شمار ان ظالموں میں نہ کرنا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔